خضدار میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مسافر ویگن اور پیک اپ میں تصادم 6 افراد جاں بحق 10 زخمی۔ لاپتہ پبلشر فہیم بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے HRCP۔ آج اگست کی 30 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر باغبانہ کورک سنبان کے مقام پر ویگن اور پیک اپ کے درمیان تصادم 6 افراد جاں بحق ہوئے، 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں بچے اور عورتیں بھی شامل۔ اطلاعات کے مطابق توتک مڑی سے آنے والی پیک اپ گاڑی کورک سنبان موڑ پر خضدار سے کوئٹہ جانے والی ویگن سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد افراد جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم باغبانہ نے فوری طور پر حادثے کی جگہ پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال خضدار منتقل کر دیا اور بعد ازاں لاشوں کو شناخت کے لیے باغبانہ ریسکیو سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ لاپتہ پبلشر فہیم بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے HRCP۔ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کی چیئرپرسن حنا جیلانی نے کہا ہے کہ ابھی حال ہی میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک پبلشر اور مصنف فہیم بلوچ کو وردی پوش پولیس کے ہمراہ نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر حراست میں لیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا ٹھکانہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے باضابطہ قانونی کارروائی کے حق کا تحفظ کیا جائے۔ مچھ جیل میں بجلی، گیس، پانی کی عدم فراہمی۔ ڈیرہ مراد جمالی سے قیدی سبی جیل منتقل۔ ڈیرہ مراد جمالی میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر قیدیوں کو سبی جیل منتقل کر دیا گیا۔ مچھ جیل میں نہ بجلی ہے، نہ گیس اور نہ ہی پانی دستیاب ہے۔ قیدیوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں جیل میں سیلابی پانی داخل ہوا، جس کی وجہ سے قیدیوں اور جیل عملے کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور مزید سیلابی ریلا آنے کے خدشے کے پیش نظر 178 قیدیوں کو سبی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل حکام کے مطابق حالات بہتر ہوتے ہی انہیں واپس ڈیرہ مراد جمالی منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ مچھ جیل میں اس وقت نہ بجلی ہے، نہ گیس اور نہ ہی پینے کا پانی دستیاب ہے، جس کی وجہ سے مچھ جیل میں مقید قیدیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ 4 روز سے بی بی نانی کے قریب گیس پائپ لائن سیلابی ریلے میں بہہ جانے کے سبب پورے بلوچستان کو گیس سپلائی بند ہے۔ اسی طرح دادو میں بجلی کا ٹاور گرنے سے صوبے بھر میں بجلی بند ہے۔ البتہ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ لاپتہ بلوچ افراد کے لیے آواز اٹھانے والے خاندانوں کا دکھ اور کرب ختم کیا جائے۔ اصغر اچکزئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر و پارلیمانی لیڈر اصغر خان اچکزئی نے کہا کہ کسی بھی ریاست میں حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بلوچ مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھانے والے خاندان گزشتہ 2 دہائیوں سے انتہائی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہیں۔ جس کسی پر بھی الزام ہو انہیں عدالتوں میں پیش کریں۔ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں۔ پرامن جدوجہد ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ جس درد سے آپ حضرات گزر رہے ہیں، ہمیں سب سے بڑھ کر اس کا احساس ہے۔ باپ، بھائی اور کزن کی مسخ شدہ جسد کو کندھا دے چکا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ میں بلوچ مسنگ پرسنز کیمپ آمد کے موقع پر وہاں پر موجود خواتین سے بات چیت کے دوران کیا۔ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری مابد کاکا، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری سید عبدالباری آغا، ضلع کوئٹہ کے صدر جمال الدین رشتیہ، ضلعی جنرل سیکریٹری نظر علی پیر علی زئی خدائی خدمتگار آرگنائزیشن کے سالار اعلیٰ شاہجہان آغا اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بلوچ مسنگ پرسنز کے شرکاء نے کہا ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اپنے پیاروں کے لیے پرامن جدوجہد کے ذریعے آواز اٹھاتے رہیں گے۔
صحافی فہیم بلوچ جبری گمشدگی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز و دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پبلشر اور صحافی لالا فہیم بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز و دیگر کو 10 اکتوبر تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ فہیم بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ مصنف فہیم بلوچ کو گزشتہ ہفتے اردو بازار سے سیکورٹی اہلکار اپنے ساتھ زبردستی لے گئے تھے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مغوی کی تلاش کے لیے پولیس اور دیگر اداروں سے رجوع کیا گیا، لیکن تاحال مغوی کا سراغ نہیں مل سکا۔ فہیم بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کی رشتہ دار ام حبیبہ نے درخواست دائر کی ہے۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب میں گیس، بجلی، موبائل فون، انٹرنیٹ، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی اور نیم سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی ناقص اور انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے۔ جب بھی دریائے بولان سے سیلابی ریلا و پانی گزرتا ہے، بلوچستان کو گیس سپلائی کرنے والا پائپ لائن پانی میں بہہ جاتی ہے اور بلوچستان میں ہفتوں تک گیس سپلائی معطل ہو جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ متاثرہ پائپ لائن کو مرمت کرنے کے بعد دوبارہ ایسی جگہ ندی کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ دوبارہ آنے والا سیلابی ریلا اسے دوبارہ ناکارہ بنا دے اور افسران کا کاروبار چلتا رہے اور بلوچستان کو گیس کی فراہمی معطل ہو۔ پوری دنیا میں ندی نالوں سے گیس پائپ لائن گزارنے کے لیے مضبوط پلر ستون استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ یہاں ندی کے اندر مٹی میں پائپ دفن کیے جاتے ہیں۔ پارٹی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اسی طرح کیسکو کے انفراسٹرکچر کی صورتحال بھی انتہائی کمزور اور ناقص ہے۔ ہوا چلتے یا بارش ہوتے ہی بجلی کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے۔ سیلاب کے دوران ان کے شکستہ کھمبے تیز بارش اور ہوا کے چلنے سے فوراً زمین بوس ہو جاتے ہیں اور پھر کئی ہفتوں تک بجلی بند اور عوام کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ پی ٹی سی ایل اور موبائل کمپنیوں کا بھی یہی حال ہے۔ بارش اور سیلاب میں موبائل فون اور انٹرنیٹ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور مہذب قوموں کے لیے حیرت کا مقام ہے کہ بارش اور سیلاب میں گیس، بجلی، موبائل فون، انٹرنیٹ، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ پارٹی بیان میں بلوچستان میں نیشنل ہائی وے کی انفراسٹرکچر کو عارضی اور غیر معیاری قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ این ایچ اے ناقص سڑکیں، پل سیلاب میں بہہ جانے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انجینئرنگ کے ضابطوں کو یا تو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے یا پھر کرپشن کی بدولت سڑکوں اور پلوں کا معیار انتہائی ناقص ہے۔ پارٹی بیان میں مذکورہ کمپنیوں اور اداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر اور معیاری بنائیں، بلوچستان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کریں۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 250 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک صوبے میں اموات کی تعداد 250 ہو گئی ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بلوچستان میں 1 جون سے اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 250 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 117 مرد، 60 خواتین اور 73 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 27 ہلاکتیں کوئٹہ، 21 لسبیلا اور 17 پشین میں ہوئیں۔ اس کے علاوہ صوبے میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 110 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ قلات میں نوجوان ڈیب میں گر کر دکی میں زخمی شخص جاں بحق۔ قلات میں شادی زئی قلی پندرانی کے رہائشی 18 سالہ نوجوان جہازی بلد عید محمد مینگل ڈیم میں پھسلنے کے باعث ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ مقامی افراد نے لاش نکال لی، جبکہ اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو تحویل میں لینے کے بعد اسپتال پہنچا دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ علاوہ ازیں دکی میں بارش کی وجہ سے دیوار گرنے سے زخمی ہونے والا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ انتظامیہ جیرک بارڈر کے حوالے سے اپنا موقف واضح کرے، ڈرائیوروں کا مطالبہ۔
جیرک بارڈر کے اندر 400 سے زیادہ تیل کا کاروبار کرنے والی گاڑیوں کو بلا جواز واپس کر دیا گیا۔ زمباد اور 2000 گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ضلع انتظامیہ کے ای ٹیگ سینٹر سے تاریخ دی گئی تھی کہ 29 اگست کو بارڈر جائیں۔ جب ہم وہاں گئے صرف 200 گاڑیوں کو لوڈ کرنے کی اجازت ملی، باقی 400 گاڑیوں کو واپس کر کے 1 ماہ بعد آنے کی تاریخ دی گئی۔ واضح رہے پنجگور سے جیرک بارڈر پر روزانہ 600 گاڑیوں کو جانے کی اجازت ہے۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ 3 ماہ ہونے کو ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ بارڈر کے حوالے سے اپنا موقف واضح کرے۔ بارڈر سیکورٹی فورس کے کنٹرول میں ہے یا انتظامیہ کے؟ اگر انتظامیہ کے حوالے نہیں ہے تو ہمیں خام خواہ تاریخ دے کر اس مہنگائی میں 15 سے 20 ہزار کا تیل اپنی گاڑیوں میں ڈال کر مفت سفر کرنے کا کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ واضح کریں۔ ہم سیکورٹی فورسز سے رابطہ کریں گے۔ گزشتہ 3 ماہ سے بے روزگار ہیں، گھر میں فاقوں سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دکانداروں نے اب ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دھوپ کے لیے رات بھر نہیں سوتے، گھر میں پکانے کو کچھ بھی نہیں۔ حکمرانوں کو بارڈر بند کرنا ہے یا ان کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس بات کو واضح کریں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان کو جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے عزم کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ HRCP جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کی چیئرپرسن حنا جیلانی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سینیٹ میں فوجداری قانون ترمیمی بل 2022 پر غور و فکر کے دوران سول سوسائٹی کے تمام متعلقہ حلقے خصوصاً بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں سے مشاورت کی جائے۔ ایسے تمام ابہام دور کیے جائیں جو متاثرین کے خاندانوں کو جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ کرنے سے خوفزدہ کرتے ہیں، جن میں یہ شک بھی شامل ہے کہ من گھڑت درخواستیں دائر کرنے جانے والے افراد کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ مزید برآں ایسی ریاستی ایجنسیوں کی سویلین نگرانی کا مستحکم بندوبست متعارف کیا جائے جو جبری گمشدگی کے معاملات میں باقاعدگی سے ملوث ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جون 2020 میں پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب ٹھوس شواہد سے نظر آ رہا ہو کہ جبری گمشدگی کا واقعہ پیش آیا ہے تو ریاست لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کی پابند ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی حفاظت اور ان کا سراغ لگانے کے ذمہ دار ریاستی عہدیدار اس فرض کی ادائیگی میں ناکام ثابت ہوں تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے اور پاکستان نے ایک ایسے مسئلے کے حل کے لیے تکلیف دہ حد تک سست پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے جسے بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے خلاف جرم سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو جبری گمشدگیوں سے تمام افراد کے تحفظ کے کنونشن کی توثیق کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان میں صوبہ کنڑ میں سیلاب سے 18 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ کنڑ میں سیلابی ریلے کے باعث کم از کم 18 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی باختر نے پیر کے روز بتایا ہے کہ گزشتہ روز صوبے کے ضلع سرکانوں میں سیلاب کے باعث کئی دیہات زیر آب آ گئے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلع میں طوفانی بارشوں اور شدید سیلاب کے باعث 579 مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق جنوبی صوبہ قندھار کے ضلع اسپن بولدک میں ہفتہ کے روز شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلے سے 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک اور 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق افغانستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث گزشتہ ایک ماہ کے دوران 200 سے زائد افراد کے ہلاک اور 250 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان آب و ہوا کے حوالے سے 8واں سب سے کمزور ملک ہے، برطانوی ہائی کمشنر۔
پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر نے کہا ہے کہ پاکستان آب و ہوا کے حوالے سے 8واں سب سے کمزور ملک ہے۔ اس نے 10 سال کے دوران موسمی تغیر کے نتیجے میں 18 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات کا سامنا کیا ہے۔ کرسچین ٹرنر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیمانے کو جزم کرنا مشکل ہے۔ سیلاب نے ابھرتے ہوئے فوری اور طویل مدتی چیلنجز کو جنم دیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بنیادی ضروریات میں مدد پہلا چیلنج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سیلاب سے 1000 سے زائد اموات، 33 ملین لوگ متاثر، 72 اضلاع آفت زدہ، 10 لاکھ گھر تباہ ہوئے، 10 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی متاثر، 7 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے، جبکہ 5 لاکھ افراد ریلیف کیمپس میں موجود ہیں۔ کرسچین ٹرنر نے کہا ہے کہ یہ بڑا انسانی چیلنج ہے جس کے طویل مدتی اثرات ہیں۔ برطانیہ نے فوری طور پر 15 لاکھ پاؤنڈز کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہری رحمان، NDMA اور دیگر اداروں سے مل کر مزید امداد کی ضرورت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی اخراج کے صرف 1% کا ذمہ دار ہے۔ یہ آب و ہوا کے حوالے سے 8واں سب سے کمزور ملک ہے۔ کرسچین ٹرنر نے کہا ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، انتہائی موسمی واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اقتصادی سلامتی اور خارجہ پالیسیوں کے تناظر میں فوری عالمی مسئلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے 55 ملین پاؤنڈز کا COP26 میں وعدہ کیا ہے۔ اس سے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ، پانی کے پائیدار نظام اور کلائمیٹ انویسٹمنٹ شروع کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں چیلنجز کا مقابلہ ہم مل کے کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب وش بات۔